اس وقت جس حساس موضوع کو لے کر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ ہم سب کے علم ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی حیثیت، اس کا مقام، اس کی خدمت، وہاں کے اکابرین کی خدمت اور ان کا ساری دنیا کے اوپر مقام اور ان کی حیثیت جو کچھ ہے، یہ ساری باتیں آشکار ہیں اور ہم سب وابستگان دارالعلوم دیوبند اس بات کی تمنا اور آرزو ہمیشہ رکھتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ بات ہمیشہ سے رہتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی عظمت، جلالت، اس کی بزرگی، یہ بات سب کے سامنے ظاہر ہوتی رہے اور کوئی شخص ہم میں سے نہیں چاہتا، نہ تو ان لوگوں میں سے جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہوئے نہ ہوں لیکن اسی سے وابستہ ہوں، یہاں تک کہ وہ حضرات جنہوں نے علم بھی حاصل نہیں کیا لیکن دارالعلوم کے مسلک پر ہیں اور وہاں کے اکابر علماء کی تحقیقات پر انہوں نے اپنے نظریات کی بنیاد رکھی ہے، چاہے وہ عوام الناس اور عام معمولی سے معمولی قسم کے لوگ ہوں، یہ سب کے سب الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کی عظمت اور فوقیت، اس کی بزرگی اور وہاں کے بزرگوں کی جو بزرگی ہے اس کے سلسلے میں بالکل جو ایک واضح نظریہ رکھتے ہیں۔ اس کے خلاف جب کوئی بات پیش آتی ہے، چاہے وہ کسی عالم کی طرف سے پیش آئے یا کسی جاہل کی طرف سے پیش آئے، تو ان سارے ہی لوگوں کے دلوں کو درد ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ایک فطری بات ہے۔ اسی فطری تقاضے سے آج ہم لوگ یہاں جمع ہو گئے، جبکہ دارالعلوم دیوبند پر ایک صاحب کی طرف سے کچھ الزامات، اعتراضات، اشکالات اور اس اتنا ہی نہیں بلکہ دراصل اس کی حیثیت کو گھٹانے اور اس کے مقام کو گرانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا ہم تصور اس سے پہلے کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک ندوۃ العلماء کا فرزند، اکابر کے درمیان میں پلا ہوا شخص حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کی جوتیوں میں بیٹھنے والے، اٹھنے والے، ان سے فیض یافتہ، ان کی زبان سے دارالعلوم دیوبند کی ایسی مذمت اور اس کی حیثیت کو گھٹانے کے لیے اتنے گھٹیا الفاظ سے تعبیرات کا استعمال ہو، یہ بات کبھی تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کی مذمت کے لیے میں کیا الفاظ استعمال کروں۔ انتہائی گھٹیا جو ہم کسی معمولی انسان کے لیے استعمال نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اگرچہ معمولی ہو لیکن میں استعمال کروں گا تو شاید میری حیثیت گھٹ جائے گی، یہ سمجھ کر ہم وہاں استعمال نہیں کرتے۔ لیکن ایک شخص عالم ہو کر، فاضل ہو کر، شہرت یافتہ ہو کر، حدیث پڑھانے والا ہو کر، درس حدیث، درس تفسیر کا رسیہ ہو کر، وہ ایک دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم درسگاہ پر ایسا تبصرہ کرنے جائے، خدا کی قسم میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے تصور سے تو بہت بالا ہے۔ کبھی تو میں ایسا سوچنے لگتا ہوں ان دنوں میں کہیں اس کے پیچھے کوئی اور طاقت نہ کار فرما ہو، کوئی اور اس کو برگلا نہ رہا ہو، لیکن پھر یہ کہہ کر میں اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہوں کہ بھائی ہمیں اتنی دور تک سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو مسئلہ اس وقت سامنے ہے وہ ہم سب کے دلوں کو دکھ پہنچانے والا، رنج پہنچانے والا، انتہائی درجے مجروح کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم اس بیان کی، اس قسم کے ان کے جتنے بیانات ہیں ان سب کی سخت ترین مذمت کا اظہار کریں، یہ ہمارا بالکل حق ہے۔ لیکن میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اچھالے بغیر اور صرف بحث اور مباحثے میں
لوگوں کے درمیان اس کو چلتا کر کے یوں ہی چھوڑ کر ختم کر دے، یہ بات نہ دارالعلوم دیوبند کی حیثیت کے موافق ہے اور نہ ہم سب کی حیثیت کے موافق ہے۔ ہمیں ایک ایسا کام کرنا چاہیے جو ہماری حیثیت کے مطابق ہو اور دارالعلوم دیوبند کی حیثیت کے بھی مطابق ہو۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے یہ بات تجویز کر دی ہے کہ اس طرف سے کتنے بھی بیانات اور کیسے بھی بیانات آئے ہم اس کی تردید نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ایک شخص کے پیچھے پڑ جائے۔ ایک آدمی اٹھے اور بولے اور کچھ گالیاں بکتے اور کچھ الٹی سیدھی زبان استعمال کر لے اور یہ سمجھ جائے کہ میں نے بہت کچھ کر دیا ہے، بہت کچھ اعلیٰ کام کر دیا ہے، تو ایسے آدمی کے پیچھے پڑ جانا میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں کا کام نہیں۔ ان کی حیثیت عرفیہ کے بالکل خلاف ہے، وہ اپنی حیثیت سے کام کریں گے۔ لہذا ایک شخص کے پیچھے وہ اپنا پورا دارالعلوم کھپا دے اور وہاں کوئی ایسی میٹنگیں کرے اور ان کی ترتیب کے لیے بیانات جاری کرے اور پھر ادھر سے وہ کچھ بیان جاری کر دے، اس لیے کہ جس کی زبان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو پکڑ کی ہو تو وہ کبھی بھی کچھ بھی بیان کر سکتا ہے۔ آج جتنا بیان کیا اس سے زیادہ بھی بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند اس کے پیچھے لگ جائے اور باتیں جو ہے اس کی تردید میں کرتا رہے، میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی حیثیت نہیں اور ہم سب کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اس وقت ایک تجویز یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ہم سب وابستگان دارالعلوم دیوبند ایک وفد تیار کریں اور اس کے ساتھ ایک خط تیار کریں اور مولانا سلمان صاحب نے جو کچھ باتیں کہی ہیں، ایک تو وہ باتیں ہیں جو دارالعلوم سے ہٹ کر ہیں جس کی طرف ابھی اشارہ دیا گیا، اور کہنے والوں نے کہا کہ مولانا کے کچھ تفردات، مجھے ذہن میں آیا کہ اس کو تفرد نہیں کہتے، تفرد کی بنیاد علم پر ہوگی، تفرد کی بنیاد علم پر ہوگی۔ ہم کہتے ہیں امام بخاری کے کچھ تفردات ہیں، امام شافعی کے کچھ تفردات ہیں، امام ابو یوسف کے کچھ تفردات ہیں، امام غزالی کے کچھ تفردات ہیں، قاسم بن قطب کے کچھ تفردات ہیں، اور ہمارے جو ہے ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ کے تفردات ہیں۔ بھائی تفرد کی بنیاد علم ہوا کرتی ہے اور یہاں علم بنیاد نہیں، جہالت بنیاد ہے۔ اس لیے اس کا نام میرے پاس تفرد نہیں، تفردات کے وجہ سے کہیے مغالطات، یہ تو مغالطات ہیں، اس کے پیچھے کوئی علم نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیلیں نہیں ہیں یا کوئی نظریات نہیں ہے، بلکہ اوٹ پٹانگ ایک قسم کی بات ہے، مغالطات۔ اس لیے تفرد بھی مغالطات ہے، تو ایک طرف وہ مغالطات ہم مرتب کریں اور وہ سب کو معلوم بھی۔ حضرات صحابہ کے بارے میں کہا گیا، مجھے ابھی مولانا نے بتایا، میں تو اپنے کے سمجھ رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا، لیکن ابھی پتا چلا کچھ دیر پہلے کہ مولانا سلمان صاحب نے حضرات شیخین کو بھی نہیں بخشا۔ اللہ اکبر، مجھے تو سن کر دل کام میں لگا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ شیخین کو بھی انہوں نے بخشا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی حد تک چلے جانے والے شخص کے بارے میں ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دارالعلوم کے بارے میں کوئی اچھا نظریہ قائم کرے؟ اور پھر میں یہ بھی عرض کروں کہ اگر وہ دارالعلوم کے خلاف ایسی زبان استعمال کر سکتے ہیں اس لیے کہ صحابہ پر انہوں نے ایسا سب شتم کیا ہے، تو پھر کوئی بعید نہیں کہ جس ادارے میں ہے اس ادارے کے بارے میں بھی وہ اس سے بڑھ چڑھ کر کچھ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ناممکن نہیں ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک طرف ان ساری چیزوں کو مرتب کریں جو مولانا نے اب تک کہی ہے مغالطات کے سلسلے میں، اور دوسری طرف دارالعلوم دیوبند کے قضیے، دارالعلوم دیوبند کے قضیے کے متعلق جو ان کی آراء ہے، اور پھر انہوں نے اس مسئلے کو چھیڑ کر، اس قضیے کو چھیڑ کر امت کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنے کی جو بھرپور کوششیں کی ہیں اس کو بھی ہم مرتب کریں اور یہ بتائیں دارالعلوم کی حیثیت ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے اور پرانے قضیے کو چھیڑ کر لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسئلہ اتفاق ہوا اور بزرگوں کے درمیان میں ہوا اور اس کے بعد آپ
آپسی صلح صفائی ہو گئی اور سب کچھ ہو کر ٹھیک ٹھاک ہو کر امت چل رہی ہے، ایسے موقع پر امت کے درمیان میں ان اختلافات کو ابھارنے کی کوشش کرنا ظاہر بات ہے یہ نہ ملت سے کوئی بھلائی کی بات ہے، نہ دارالعلوم دیوبند، نہ ندوہ، نہ خود کے بارے میں، سارے لوگوں کو الجھانے کی بات ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو مرتب کیا جائے، ایک خط اور اس کے اندر دارالعلوم ندوۃ العلماء کو خطاب کیا جائے، وہاں کے بزرگوں سے خطاب کیا جائے اور ان سے گزارش کی جائے کہ اس سلسلے میں وہ کچھ نہ کچھ اقدام کرے، اور چھوٹا موٹا اقدام جو ندوۃ العلماء کر سکتا ہے فوری طور پر کر سکتا ہے وہ یہ ہے، اس کے اندر اس کی گزارش ان سے کی جائے کہ فوری طور پر ایک بیان اس کے خلاف جاری کیا جائے، دارالعلوم دیوبند کی حیثیت کو پیش نظر رکھا جائے، اس کے بارے میں ان کے نظریات خیالات کو پیش کیا جائے اور ان کے بیان کی پورے طور پر مذمت کی جائے۔ ہم ایک ایسا خط بنائیں اور اس کے ساتھ میں ایک وقت مؤخر وقت بڑے لوگوں کا مرتب کیا جائے اور یہ وقت لے کر اس خط کو وہاں پر جائے اور وہاں کے بزرگوں سے اس سلسلے میں واضح طور پر گفتگو کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کام اگر ہماری آج کی اس نشست کے ذریعے طے ہو جائے اور سب کے جو ہے خیالات کے مطابق یہ بات تجویز ہو جائے تو یہ بات نہایت مناسب ہوگی۔ اگر آپ حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں، آپ اس سے متفق ہیں تو اپنا نظریہ اور خیال ظاہر کرو، کیا خیال ہے یا اس کے علاوہ آپ کی کوئی تجویز ہو تو بتائیں۔ ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے ذہن میں اس وقت یہ تصور ہے، یہ خیال ہے کہ ایک وقت تیار ہوگا اور اس کے ساتھ ایک تجویز منظور کی جائے گی اور اس کو لے کر، اس خط کو لے کر وہ وقت وہاں پر پہنچے گا اور وہاں کے بزرگوں سے اس سلسلے میں گفتگو کرے گا۔